بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 14 فروری 2023 بروز منگل۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے را نہ کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ نے گو ابتداً بیعت نہیں کی تھی، لیکن جس کی بابت خدا نے بہت پہلے سے بتا دیا ہو کہ الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنصب، وہ کب تک دور رہ سکتا تھا؟ جلد ہی وہ بیعت کر کے حلقہ ارادت میں آ گئے اور پھر محبت و عطا ہوئے کہ اسی کے عاشق ہو کر رہ گئے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کی قادیان آمد۔ ہندوستان کے معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دہلی کے ایک معروف سندی سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کی سیادت روشن ستاروں کی طرح چمکتی تھی، ان کے نبیرہ اور گدی نشین حضرت میر ناصر نواب صاحب، جو کہ محکمہ انہار میں اوورسیئر کے عہدہ پر فائز تھے، پنجاب میں ان دنوں میں نہری نظام کا آغاز ہو رہا تھا اور آپ امرتسر سے منتقل ہو کر قادیان وزیر تھے۔ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سب سے پہلے حضور کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب مرحوم سے تعارف ہوا۔ ایک دفعہ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کی طبیعت علیل ہو گئی تو مرزا غلام قادر صاحب نے انہیں اپنے والد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے طبی مشورے کے لیے قادیان جانے کی تحریک کی۔ چنانچہ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ قادیان آئے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب کے حرم محترم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے ڈولے میں بٹھا کر قادیان لائے۔ جب میں یہاں آئی تو نیچے کی منزل میں قادر صاحب مجلس لگائے بیٹھے تھے اور کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، اور ایک نیچے کی کوٹری میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک کھڑکی کے پاس بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ میں نے گھر والیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مرزا صاحب کا چھوٹا لڑکا ہے اور بالکل ولی آدمی ہے، قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اوپر کی منزل میں حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب تھے۔ انہوں نے میری نبض دیکھی اور ایک نسخہ لکھ دیا، اور پھر میر صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے دلی جانے اور وہاں حکیم محمد شریف صاحب سے علم طب سیکھنے کا ذکر کرتے رہے۔ انہوں نے حضرت میر صاحب کو قادیان میں اور نہیں ٹھہر سکے، کیونکہ ام المومنین نصرت جہاں بیگم کو اکیلا چھوڑ آئے تھے۔ حضرت میر صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کی قادیان میں یہ پہلی آمد تھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلقات کا آغاز غالباً اگلے سال ہوا، جبکہ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال قادیان میں رہائش ہوئے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت اقدس براہین احمدیہ لکھ رہے تھے۔ سیرت المہدی میں ایک تفصیلی روایت میں قادیان اس تشریف آوری کے بارے میں ذکر ہے، جس میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خاکسار کی نانی اماں نے مجھ سے بیان کیا کہ جب تمہارے نانا جان کی اس نہر کے بنوانے پر ڈیوٹی لگی جو قادیان سے غرب کی طرف 2-2.5 میل کے فاصلہ پر سے گزرتی ہے، تو اس وقت تمہارے تایا مرزا غلام قادر صاحب کے ساتھ ان کا کچھ تعارف ہو گیا، اور بیمار ہوئی تو تمہارے تایا نے میر صاحب سے کہا کہ میرے والد صاحب بہت ماہر طبیب ہیں، آپ ان سے علاج کرائیں۔ چنانچہ تمہارے نانا مجھے ڈولے میں بٹھا کر قادیان لائے۔ جب میں یہاں آئی تو نیچے کی منزل میں تمہارے تایا مجلس لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور کچھ لوگ ان کے آس پاس بیٹھے تھے، اور ایک نیچے کی کوٹری میں تمہارے ابا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور اوپر کی منزل میں تمہارے دادا صاحب تھے۔ تمہارے دادا نے میری نبض دیکھی اور ایک نسخہ لکھ دیا، اور پھر میر صاحب کے ساتھ اپنے دہلی جانے اور وہاں حکیم محمد شریف صاحب سے علم طب سیکھنے کا ذکر کرتے رہے۔ قادیان آئی تو تمہارے دادا فوت ہو چکے تھے اور ان کی برسی کا دن تھا جو قدیم رسوم کے مطابق منائی جا رہی تھی۔ چنانچہ ہمارے گھر میں بھی بہت سا کھانا وغیرہ آیا تھا۔ اس دفعہ تمہارے تایا نے میر صاحب سے کہا کہ آپ تتلا، قادیان کے قریب ایک گاؤں ہے، میں رہتے ہیں جہاں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، اور وہ گاؤں بھی بدماش لوگوں کا گاؤں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ یہاں ہمارے مکان میں آ جائیں۔ میں گرداسپور میں رہتا ہوں اور غلام احمد یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی گھر میں بہت کم آتا ہے، اس لیے آپ کو پردہ وغیرہ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ میر صاحب نے مان لیا اور ہم یہاں آ کر رہنے لگے۔
بھی تمہارے تایا گرداسپور سے قادیان آتے تھے تو ہمارے لیے پان لایا کرتے تھے، اور میں ان کے واسطے کوئی اچھا سا کھانا وغیرہ تیار کر کے بھیجا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جو میں نے شامی کباب ان کے لیے تیار کیے اور بھیجنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ گرداسپور واپس چلے گئے ہیں، جس پر مجھے خیال آیا کہ کباب تو تیار ہی ہیں، میں ان کے چھوٹے بھائی کو بھجوا دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے نائن کے ہاتھ تمہارے ابا کو کباب بھجوا دیے، اور نائن نے مجھے آ کر کہا کہ وہ بہت ہی شکر گزار ہوئے تھے، اور انہوں نے بڑی خوشی سے کباب کھائے، اور اس دن انہوں نے اپنے گھر سے آیا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد میں ہر دوسرے تیسرے ان کو کچھ کھانا بنا کر بھیج دیا کرتی تھی، اور وہ بڑی خوشی سے کھاتے تھے۔ لیکن جب اس بات کی اطلاع تمہاری تائی کو ہوئی تو انہوں نے بہت برا منایا کہ کیوں ان کو کھانا بھیجتی ہوں، کیونکہ وہ اس زمانے میں تمہارے ابا کی سخت مخالف تھیں، اور چونکہ گھر کا سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا، وہ ہر بات میں انہیں تکلیف پہنچاتی تھیں، مگر صبر کے ساتھ ہر بات کو برداشت کرتے تھے۔ ان دنوں میں گو میر صاحب کا زیادہ تعلق تمہارے تایا سے تھا، مگر وہ کبھی کبھی گھر میں آ کر کہتے تھے کہ مرزا غلام قادر کا چھوٹا بھائی بہت نیک اور متقی آدمی ہے۔ سیرت المہدی جلد اول، روایت نمبر 441۔ حضرت میر صاحب کے زیادہ مراسم گو آپ کے بڑے بھائی سے تھے، لیکن ابتدائی ملاقات ہی سے آپ کے دل پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تقوی شعاری عبادت اور ریاضت اور گوشہ گزینی نقش ہو گئی، جس کا کبھی کبھی گھر میں اظہار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ مرزا غلام قادر کا نیک اور متقی ہے۔ چند ماہ بعد ان کی تبدیلی قادیان سے لاہور میں ہو گئی تو وہ چند روز کے لیے اپنے اہل خانہ کو حضور کے مشورے کے احترام میں بے تعامل آپ ہی کے ہاں چھوڑ گئے، اور جب وہاں مکان کا بندوبست ہو گیا تو پھر انہیں لے گئے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کا قادیان میں آنے کا سن کون سا ہوگا ابھی تک کی کسی کتاب میں نہیں مل سکا۔ البتہ جب دوسری مرتبہ وہ قادیان تشریف لائے تو حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی وفات ہو چکی تھی، لہٰذا اس سے سن کو متعین کرتے ہوئے یہ بیان ہوتا ہے کہ پہلی بار آمد 1875 ہوگی، کیونکہ حضرت مرزا صاحب کی وفات 1806، وفات کا یہ سن 1872 قرار پائے، جیسا کہ خاکسار کی رائے میں 1 جون 72 بنتی ہے، تو حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کی قادیان پہلی بار آمد 1871 سمجھی جائے گی۔ مختصراً یہ کہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی وفات سے قبل حضرت میر صاحب قادیان پہلی بار تشریف لائے، اور دوسری بار جب تشریف لائے تو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں، اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد یہ خاندان عارضی طور پر قادیان ہی منتقل ہو جاتا ہے، اور ایک ننھی معصوم سی بچی تتلیوں کی طرح گھر کے اس آنگن میں پھرتی رہتی ہوگی کہ جسے 1844 جھومر کو سر پہ سجائے اسی گھر میں مسیح موعود علیہ السلام کی دلہن بن کر آنا تھا، کہ جس کی شادی کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے خبر پا کر یوں دی تھی کہ یتزوج و یولد لہو۔ یہ ساری تفصیل اور حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کا تفصیل انشاءاللہ آئندہ ایک ساتھ میں بیان ہوگا۔ اس گھرانے کے عارضی طور پر قادیان منتقل ہونے کے متعلق سیرت المہدی کی ایک روایت یہ ہے، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب میں چھوٹی لڑکی تھی تو میر صاحب یعنی خاکسار کے نانا جان کی تبدیلی ایک دفعہ یہاں قادیان بھی ہوئی تھی، اور ہم یہاں 6-7 ماہ ٹھہرے تھے۔ پھر یہاں سے دوسری جگہ میر صاحب کی تبدیلی ہوئی تو وہ تمہارے تایا سے بات کر کے ہم کو تمہارے تایا کے مکان میں چھوڑ گئے تھے، اور پھر 1 مہینے کے بعد آ کر لے گئے تھے۔ اس وقت تمہارے تایا قادیان سے باہر رہتے تھے اور 8 روز کے بعد یہاں آیا کرتے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ خاکسار نے پوچھا کہ حضرت صاحب کو بھی ان دنوں میں آپ نے کبھی دیکھا تھا یا نہیں؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب رہتے تو اسی مکان میں تھے، مگر میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اور والدہ صاحبہ نے مجھے وہ کمرہ دکھایا جس میں ان دنوں میں حضرت صاحب رہتے تھے۔ آج کل وہ کمرہ مرزا سلطان احمد صاحب کے قبضہ میں ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب ابتدا سے ہی گوشہ نشین تھے، اس لیے والدہ صاحبہ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ یہ کب کی بات ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا مجھے تاریخ تو یاد نہیں، مگر یہ یاد تمہارے دادا کی وفات کی 1 سالہ رسم ادا ہوئی تھی۔ سیرت المہدی جلد اول، روایت نمبر 68۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ نے گو ابتدا میں بیعت نہیں کی تھی، لیکن جس کی بابت خدا نے بہت پہلے سے بتا دیا ہو کہ الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنصب
وہ کب تک دور رہ صحرا والنصب، وہ کب تک دور رہ سکتا تھا؟ جلد ہی وہ بیعت کر کے حلقہ ارادت میں آ گئے اور پھر محبت و اطاعت میں ایسے فنا ہوئے کہ اسی کے عاشق ہو کر رہ گئے۔ آپ علیہ السلام کے دست راست بنتے ہوئے قریبی مقام پر فائز ہوئے، خدمت و اطاعت کا وہ مقام پایا کہ قابل رش وجود بن گئے۔ حضرت اللہ عنہ انہی خدمات و قرب کا عاشقانہ رنگ میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گویا میں ان کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا، خدمتگار تھا، انجینئر تھا، مالی تھا، زمین کا مختار تھا، معاملہ وصول کیا کرتا تھا۔ حیات ناصر صفحہ 12۔ اب ہے کہ یہ سارا خاندان ہی مسیح الزمان کا گویا عاشق تھا، اور عاشق بھی ایسا کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی وفات پر اپنے فاروقی عاشقانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اب میرے متعلق کوئی کام نہ رہا، کیونکہ وہ کام لینے والا ہی نہ رہا، دنیا سے اٹھ گیا۔ میر صاحب کی صدائیں اب مدھم پڑ گئیں۔ حیات ناصر صفحہ 16۔